یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 30 تا آیت نمبر 36 تک کے حوالے سے موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں تفسیر بیان کریں گے۔ جو سوالات موصول ہوئے ہیں آیت نمبر 30 کے حوالے سے کہ اس میں مومنوں کے لیے کیا بشارت دی گئی ہے اور اس بشارت کے پیچھے کون سا بنیادی اصول بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 32 میں سب سے بہتر قول کیا قرار دیا گیا ہے اور اس بہتر قول کے مصداق کون لوگ ہیں۔ آیت 34 تا 36 میں داعی حق کو کیا خاص ہدایات دی گئی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے، ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے کہ تم مت ڈرو اور نہ غم کرو اور خوشخبری سنو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ ہم ہیں تمہارے رفیق دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے وہاں ہے جو تمہارا جی چاہے گا اور جو کچھ تم مانگو گے۔ یہ مہمانی ہے اس بخشنے والے مہرباں کی طرف سے، اور اس سے بہتر بات کس کی بات ہے جس نے بلایا اللہ کی طرف اور کیا نیک عمل اور کہا میں حکم برداروں میں سے ہوں، اور برابر نہیں نیکی اور نہ بدی۔ جواب میں وہ کہیے جو اس سے بہتر ہو، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ اور جس میں دشمنی تھی گویا وہ دلی دوست ہیں، اور یہ بات ملتی ہے انہی کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ بات ملتی ہے انہی کو جو صاحب نصیب ہوتے ہیں۔ اور جو کبھی آپ کو وسوسہ لگے
شیطان کے وسوسے سے تو پناہ پکڑیے اللہ کی، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ مذکورہ آیات میں سے آیت نمبر 30 کے حوالے میں فرمایا گیا کہ مومنوں کے لیے کیا بشارت دی گئی اور اس بشارت کے پیچھے کون سا بنیادی اصول بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 30 میں اہل ایمان کو یہ بشارت دی گئی کہ وہ اپنی زندگی میں جنہوں نے ایمان لے آئے اور پھر اس ایمان کے مطابق استقامت کے ساتھ عمل صالح والی زندگی گزارتے رہے تو ان کی موت کے وقت فرشتے ان پر نازل ہوں گے، اور بعض روایت میں ہے کہ وہ آخرت میں فرشتے ہوں گے جو ان کے ساتھ ہوں گے۔ جب وہ قبر سے اٹھے گا تو دو فرشتے جو دنیا میں اس کے ساتھ ہوتے تھے وہ ملیں گے اور کہیں گے کہ تم خوف نہ کرو اور نہ غم کرو، بلکہ ہم سے اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے دنیا کے اندر وعدہ کیا جاتا تھا۔ ان کا کلام سن کر مومن کو اطمینان ہو جائے گا۔ مزید ان کے لیے بشارت دی گئی کہ فرشتے ان کو بتائیں گے کہ تمہیں جنت میں وہ چیز ملے گی جس کا تمہارا دل چاہے گا، اور ہر وہ چیز جو تم مانگو گے اس کا حاصل یہ ہے کہ تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی، خواہ تم مانگو یا نہ مانگو۔ آگے فرمایا کہ یہ مہمانی تمہارے غفور اور رحیم رب کی طرف سے ہوگی۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ بہت سی نعمتیں وہ بھی ہوں گی کہ جس کی تمنا تمہارے دل میں پیدا نہیں ہوئی ہوگی، جیسا کہ مہمان کے سامنے بہت سی وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں جن کا پہلے سے اس سے کوئی تصور نہیں ہوتا، خصوصاً جب وہ کسی بڑے کے ہاں مہمان ہو۔ اس بشارت کے پیچھے فرمایا گیا کہ یہ اصول ان لوگوں کے لیے اور یہ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو مومنین، کاملین اور مخلصین ہوتے ہیں، جو خود بھی اپنے اعمال اور اخلاق اور ایمان کو پر قائم رہتے ہیں اور شریعت کے مطابق ان کی زندگی ہوتی ہے، اور دوسروں کو بھی اللہ کی طرف وہ دعوت دیتے ہیں اور ان کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں اسلام کے داعی کو یہ کہا گیا کہ وہ صبر کریں اور برائی کے بدلے میں بھلائی کا رویہ اختیار کریں۔ آیت نمبر 32 میں فرمایا گیا کہ سب سے بہتر قول کس کا قرار دیا گیا اور اس بہتر قول کے مصداق کون لوگ ہیں۔ آیت 32 میں فرمایا گیا کہ اس سے بہتر قول کس کا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ معلوم ہوا کہ انسان کے کلام میں سب سے افضل اور سب سے بہترین کلام وہ ہے جس میں دوسروں کو حق کی دعوت دی گئی ہو، اور اس میں دعوت اللہ کی ساری صورتیں آ جاتی ہیں، تحریری بھی، زبانی بھی، اور کسی اور عنوان سے بھی جو حق کی طرف بلایا جائے، دعوت دی جائے۔ اس میں اذان دینے والا بھی داخل ہے کیونکہ وہ دوسروں کو نماز کی طرف بلا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ یہ آیت مؤذن کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آیت 34 تا 36 کے حوالے سے جو سوال موصول ہوا ہے کہ اس میں داعی حق کو کیا خاص ہدایات دی گئی ہیں۔ فرمایا گیا دعوت اللہ، دعوت حق کا کام ایک بہت اہم فریضہ ہے، اور جیسے کہ پچھلی آیت میں فرمایا گیا کہ یہ بہترین قول ہے، بہترین بات ہے انسان کے کلام میں جو وہ کرتا ہے، اور اس حوالے سے خاص ہدایات اگلی آیات کے اندر یہ دی گئیں کہ انہیں چاہیے کہ وہ برائی کا بدلہ برائی کے ساتھ نہ دیں بلکہ صبر اور احسان کا معاملہ کریں، اور یہ بھی بتایا کہ ان لوگوں کی یہ خصلت ہونی چاہیے کہ وہ لوگوں کی برائی کو احسن طریقے سے دور کریں، وہ یہ کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ بھلائی کے ساتھ دیں، اور جس نے ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہو اس کو معاف کر دیں اور اس کے ساتھ احسان کا برتاؤ کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں حکم ہے کہ جو شخص تم پر غصے کا اظہار کرے
تم اس کے مقابلے میں صبر سے کام لو، اور جو تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آئے تم اس کے ساتھ حلم اور بردباری کا معاملہ کرو، اور جس نے تمہیں ستایا ہو اس کو تم معاف کر دو۔ اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی شخص نے گالی دی یا برا کہا تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، اگر تم اپنے کلام میں اپنی بات میں سچے ہو تو میں مجرم اور خطاوار اور برا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، اور اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ ناظرین کرام، موصول ہونے والے سوالات کی روشنی میں جو تفسیر پیش کی گئی، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اسے اطمینان ہوگا۔ اس حوالے سے آپ کے بھی کوئی سوالات ہوں تو ضرور کمنٹ باکس میں دیجیے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔